میرے ساتھیوں نے جو کچھ کہا میں 100% اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آئین ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے اسٹیٹ اور عوام کے درمیان. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہیں, یہاں وکیل رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر تو ہم اس آدمی سے جتنی دفعہ یہ صوبائی وزیر بنا ہے, قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہے, ان سے ہم سے 10 دفعہ کم سے کم 5 دفعہ حلف اٹھایا گیا ہے کہ اگر آئین کو خطرہ ہوا ہم پریزرو کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے دفاع کریں گے. میں اس اسٹیج سے یہ قانونی زبان تو نہیں سمجھتا. سپریم کورٹ کے ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہماری بات سن رہے ہوں گے. ان کی عدالت میں ہماری اپیل سمجھیں, ہماری کیا سمجھیں, ریفرنس سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ ہمارے ایکس وزیر اعظم ہیں, ہم یہ غلط کام چھوڑ دیں. اور اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو آج اس وقت ہمارا ان لوگوں کے خلاف FIR ہے. وہ مجسٹریٹ جو یہاں بیٹھا ہے, وہ پولیس کا بڑا افسر جو یہاں بیٹھا ہے, جناب محترم ہمارے بزرگ محمود خان چکزئی صاحب, جناب محترم شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, جناب سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب, اور پاکستان کی خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج یہاں پہ جس ہوٹل میں ہم لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اسی ہوٹل میں آج بہترین کانفرنس چکزئی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپانسر کی اور کرائی. پاکستان کی سالمیت کے اوپر, پاکستان میں آئین کی بقا کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے باتیں ہوئیں. وکلاء نے, دانشوروں نے اور سیاستدانوں نے یہاں پہ باتیں کی, پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی. اور جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ ہم سب جمہوری لوگ ہیں. یہاں پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, پارلیمنٹیرین, سینئر پارلیمنٹیرین, چیئرمین پارٹی. مطلب پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. پر یہاں پہ ہوٹل کی انتظامیہ نے آ کے ہمیں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ جی ہم لوگوں پہ پریشر ہے. پوچھا کہ کس چیز کا پریشر, کون پریشر دے رہا ہے؟ کہ جی آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ سمجھ جائیں. تو پھر جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا تو آجوج ماجوج ہوگا, یا پھر فرشتے ہوں گے, یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ان کو پریشرائز کر رہا ہے. ہم نے ان کو ڈیمانڈ دی ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دیں. اس چیز کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کو رد کرتے ہیں. اور کل میں یہ لوگوں کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں, جو یہ انسٹالڈ رجیم میں انسٹالڈ سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے, تو ان کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں, یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, کہ کل انہوں نے یہ حرکت کی, آئیں گے تو ہم لوگ ضرور, اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. کیونکہ پچھلے دنوں ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی انویٹیشن پہ ہم لوگ گئے, وہاں پہ ہم نے ان کو اسی چیز سے باور کرایا کہ پاکستان میں اس وقت نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور عدلیہ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ حرکتیں ہیں اس انسٹالڈ رجیم کی. بہت شکریہ. ساتھیوں نے بتایا کہ بلوچستان حکومت کے اسپوکسمین نے مجھ پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمر ایوب جو بلوچستان کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے, وہ غلط بیانی کر رہا ہے. میرا صرف بلوچستان حکومت کے لوگوں سے, ان ساتھیوں سے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو بلوچستان حکومت کا یا وزیر صاحب تھے یا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب تھے, ان کو
روڈ پہ روکا گیا 3 گھنٹوں کے لیے اور ان کے مسلح گارڈ سے ان کا اسلحہ چھینا گیا. اسلحے کو چھوڑیں, سب کو چھوڑ دیں, اس اسلحے کی میگزین سے ایک گولی ان کو واپس دلوا دیں, ایک گولی صرف واپس کر کے دکھا دیں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, وہاں پہ بلوچستان حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے. روڈ کا ایک طرف کسی بھی ضلع میں ایک طرف بلوچستان حکومت کا جلسہ ہونا چاہیے, روڈ کے دوسری طرف آزادانہ ماحول میں فری ہینڈ دیں, مارنگ بلوچ صاحبہ کو جلسہ کرنے دیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ. اچھا جی صاحب.